السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، درس حدیث اربعین نبوی سلسلہ وار جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو آج بھی میں ایک اور حدیث پاک کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ حدیث پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ، وضاحت، تشریح آپ کے سامنے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں آج کی حدیث پاک کیا ہے۔ یہ حدیث بالخصوص مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کے تعلق سے بیان ہوئی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ ایسا کرنے لگیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو وہ مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیں گے۔ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، سوائے اسلام کے اور ان کے حق کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے اس کا حساب ہے۔ یہ حدیث پاک ہے اور یہ حدیث پاک کافی عام ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ خاص کر دیتی ہے یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ کیا ہے آیت میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان اشیاء کو، ان چیزوں کو حرام نہیں مانتے جنہیں اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے۔ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ ظاہری طور پر اس آیت مبارکہ کی جو مختصر تفسیر ہے یہ حدیث مبارک ہے، یہ حدیث پاک آیت مبارکہ کا مصداق بنتی ہے۔ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنا واجب ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اسلام میں پوری طرح سے داخل نہ ہو جائیں، کتابوں پر ایمان نہ لائے، فرشتوں پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک ان سے جنگ کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ ہر کافر سے جنگ کی جائے، بلکہ ان کفار سے جنگ کرنے کا حکم ہے جو کسی کے ادیان کا یعنی اسلام کا انکار کرنے والے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے والے ہیں، ان لوگوں سے جو شر پھیلانے والے ہیں، ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو کیا ایسا کہیں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ کفار کے، مشرکین کے گھروں میں گھس کر صحابہ نے حملہ کیا، مارا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جو جنگ میں آتے تھے، میدان میں ہوتے تھے اور جو جزیہ نہیں دیتے تھے، انکار کرتے تھے، ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر آپ آگے سنیں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ شہادتین یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا، اس کو کہتے ہیں شہادتین۔ دو شہادتیں ہو گئی، وحدانیت کی گواہی دینا، رسالت کی گواہی دینا۔ شہادتین کا فقط اقرار کر لینے سے آدمی پوری طرح سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اسلامی شریعت کا پابند ہوتا ہے تو اس کے بھی وہی حقوق و فرائض ہیں جو دیگر مسلمانوں کے ہیں، لیکن اگر وہ کسی رکن کو ترک کر دیتا ہے، کسی پارٹ کو اسلام کے چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اور ایسے لوگ مل کر اپنا ایک گروپ الگ سے بنا لیتے ہیں، تو ان لوگوں سے پھر جنگ کی جائے گی جو اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اسلام کا حق ہے، فریضہ ہے، اہم حصہ ہے اسلام کا، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کی بنیاد، اسلام کی اصل ہے یہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مانعین زکوٰۃ یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں سے آپ نے جنگ کیا، اور جنگ کرتے وقت اس وقت میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ اور نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے،
زکوٰۃ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ کچھ لوگ نماز تو پڑھتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، مگر زکوٰۃ کا انکار کر دیتے تھے، اپنے مالوں کو جمع کرتے تھے، مال نہیں دیتے تھے اللہ کی راہ میں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر وہ ایک رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو اس کے روکنے پر میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا۔ اسلام قبول کر لینے سے جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے، سوائے ان حالات کے جس میں اسلام خود اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے، مثلا کسی کو ناحق قتل کر دینے، یا شادی شدہ ہو کر زنا کر لینے، یا اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جانے سے جان کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اگر نیکی کر رکھی ہے تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اگر برائی کر رکھی ہے تو اس کے لحاظ سے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ان کو اجر عطا فرمائے گا، ویسے ان کو بدلہ دے گا۔ جو شخص ظاہری طور پر اسلام پر قائم ہو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا، اس کے دل اور اندرونی کیفیت سے متعلق کوئی رائے نہیں قائم کی جائے گی جب تک کہ کسی ظاہری عمل سے اس کے خلاف معلوم نہ ہو جائے۔ اگر وہ منافق ہے تو اس کا حساب بروز قیامت اللہ کے ذمے ہے۔ جو منافقین ہے، منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے۔ اسلام کو جتنا نقصان منافقین سے پہنچا ہے اتنا زیادہ نقصان کفار و مشرکین سے بھی نہیں پہنچا۔ ہر دور میں ہر بادشاہ کے ساتھ جو بادشاہ حق رہے ہیں ان کو بھی جو نقصان پہنچا ہے وہ منافقین کی ہی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو حلال پر قائم رہنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کا پابند بنائے، دین اسلام پر قائم رہنے اور اسی پر موت آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا ایمان پختہ فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔